کے اندر جو جو باتیں، جو جو چیزیں، جو جو امور احکام موجود ہیں وہ تمام کے تمام حق اور سچ ہیں۔ اسی لا ریب کتاب میں سے ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے حضرت خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ کتنے سخی، کتنے درویش، کتنے اللہ تعالیٰ کے ولی، متقی، پرہیزگار بندے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عمر ہے اور آپ کا جو والد تھے ان کا جو نام تھا وہ تھا خطاب، ان کا نام تھا خطاب، اسی وجہ سے آپ کو عمر بن خطاب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی زیادہ سننے کے قابل ہے کہ آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں جا رہے تھے، یہ ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب سنا کہ مدینے میں ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، وہ بندہ اسی وقت اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسی وقت اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو آپ کو کفار نے، کیونکہ آپ بہت زیادہ طاقتور تھے، آپ بہت زیادہ طاقتور تھے اور آپ دلیر بھی بہت زیادہ تھے، آپ کے اندر طاقت، دلیری، اور حتیٰ کہ کفار کی جانب سے آپ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کے بارگاہ کے اندر آپ کو پیش کیا جاتا قصیدہ پڑھنے کے لیے، ان کی بارگاہ کے اندر آپ کو قصیدہ پڑھنے کے لیے قریش کی طرف سے پیش کیا جاتا، آپ پھر ان کی بارگاہ جو ان کا کام ہوتا وہ کرتے، قصیدہ پڑھتے، پھر اس سے مالو جو انعامات ملتے وہ پھر قریش اپنی طرف سے پھر حضرت عمر کو بھی دے دیا کرتے، یعنی ان کا جو حصہ بنتا پھر ان کو حصہ ان کا مل جایا کرتا۔ جب آپ نے یہ بات سنی کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں ایک ایسا شخص آیا ہے، ایک ایسا بندہ ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر کفار نے آپ کو اپنی باتوں کے اندر الجھایا اور ساتھ اس بات کے لیے ابھارا کہ تم نے آج اس شخص کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، تم نے اس شخص کو، کیونکہ یہ جو شخص آیا ہے یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے دور کر رہا ہے، یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے دور کر رہا ہے، تو لہٰذا عمر تم سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو، تم نے جا کے اس شخص کو قتل کرنا ہے، یعنی توبہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جا کے تم نے ان کو قتل کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کو شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آپ راستے میں جا رہے تھے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جا رہے تھے اس نیت کے ساتھ کہ ان کو جا کے میں توبہ نعوذ باللہ قتل کروں گا، تو راستے میں ایک شخص نے دیکھا کہ عمر بہت زیادہ غصے میں ہے اور تلوار ساتھ لیے جا رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خطرناک منصوبہ ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوگا، تو پھر اس شخص نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر کہنے لگے کہ میں ایک بندہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ایک انسان جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے، وہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے دور کر رہا ہے، میں اس شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر جو وہ شخص تھا اس نے کہا پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر تو لو، پہلے جا کے اپنے گھر میں تو جاؤ، اپنے گھر کی خبر تو لو، پھر جا کے آقا علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ تم قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کے اندر تو جا کے دیکھو وہاں کیا معاملہ ہے۔ آپ واپس الٹے پلٹے آپ گئے
اپنے گھر کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو بہن تھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، آپ کی جو بہن تھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، جو آپ کا بہنوئی تھا وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو جیسے حضرت عمر بن خطاب نے دروازہ اپنی بہن کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کون کھٹکھٹانے والا ہے۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم جا کے چھپ جاؤ، عمر آ رہا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، تم جا کے چھپ جاؤ۔ تو حضرت عمر کی جو بہن تھی ان کے جو شوہر تھے انہوں نے ان کو چھپا دیا کہیں پہ۔ جیسے حضرت عمر اندر آئے، حضرت عمر جیسے ہی گھر کے اندر آئے تو آپ نے اپنی بہن کے منہ کے اوپر زور سے تھپڑ دے مارا اور ساتھ پوچھا اور کہا کہ میں اس شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور تم میرے ہی گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہو، تم مسلمان ہو گئی ہو، میرے گھر کے اندر بیٹھ کے تم تلاوت کر رہی ہو، میں تو اس شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو بہن تھی انہوں نے کہا کہ اے عمر بے شک تو طاقت میں زیادہ ہے، بے شک تو طاقتور ہے، بے شک تو طاقتور ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھنا تو بھی اگر خطاب کا بیٹا ہے نا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو طاقتور ہے تو میں بھی تیری بہن ہوں، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ اتنی بات کہی تو آپ نے جب اپنی بہن کو دوبارہ پھر تھپڑ مار کے آپ کی بہن نیچے جا گری زمین کے اوپر، ان کے سر میں چوٹ آ گئی، تو جیسے ہی ان کے سر میں سے خون نکلا تو حضرت عمر بن خطاب تھوڑا سا نا ڈر گئے، یعنی ظاہری بات ہے اب بھائی جو مرضی ہو بہن کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اگر بھائی کا کلیجہ تو اسی وقت نہ پھٹ جاتا ہے کہ اپنی چاہے بہن چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ تو جیسے ہی آپ کی بہن کے سر سے خون نکلا آپ نے دیکھا تو آپ خاموشی سے آپ نے تلوار پھینک دی، کھڑے ہو گئے، خاموشی سے تلوار پھینک دی، کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے اپنی بہن کو کہا چلو یہ بات چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ تم کس چیز کی تلاوت کر رہی ہو، تم کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی؟ تو آپ کی بہن سورۃ الرحمن کی اس وقت تلاوت فرما رہی تھی۔ انہوں نے جیسے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی تو ادھر سے وہ تلاوت کر رہی تھی، ادھر سے حضرت عمر بن خطاب کی دنیا تبدیل ہو گئی، ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ تو آپ کو اللہ رب العالمین نے آپ ویسے ہی جیسے آپ کی بہن نے تلاوت ختم کی تو آپ نے اپنی بہن سے کہا یہ قرآن مجھے دو، ذرا یہ قرآن مجھے دو، یہ جو تم کتاب پڑھ رہی تھی یہ مجھے دو۔ تو آپ کی بہن نے کہا نہیں، پہلے جا کے تم کیونکہ کافر ہو مشرک ہو، پہلے جا کے پاک ہو کر آؤ، غسل کر کے آؤ، کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اس کے بعد میں یہ قرآن پاک تمہارے حوالے کروں گی۔ یہ جو آیت مبارکہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس کا جو شان نزول ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے حوالے سے ہے، یہ اسی وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، پھر اس وقت آپ کی بہن نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئیں، ہماری مسجدوں کے، اب جو بندہ مسجد کے قریب نہیں آ سکتا وہ قرآن پاک کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ یہ آیت آپ کی بہن نے تلاوت کی، حضرت عمر بن خطاب اسی وقت واپس پلٹے، آپ نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر آپ نے وہ قرآن پاک لیا، پھر آپ نے تلاوت کی سورۃ الرحمن کی، پھر آپ وہ تلاوت کرتے کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے کی دعا ہے، آپ کے اسلام لانے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، ان دونوں عمروں میں سے جو عمر اسلام کے لیے فائدہ مند ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہے، وہ عمر مجھے دے دے۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا، کیونکہ وہ بھی بہت طاقتور تھا اور وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا،
اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب تھے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا, آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے. اب جب آپ مسلمان ہوئے, آپ نے بہت سی ایسی چیزیں کی جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوا کرتی تھی, جو کہ اچھی چیزیں تھیں. اس وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کا زمانہ ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت ظاہری وصال ہو چکا تھا, یہ بعد کا زمانہ ہے. تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین تھے, اس وقت آپ تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر. آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان کا موسم تھا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, لوگ عشاء کی نماز کے بعد علیحدہ علیحدہ نوافل پڑھ رہے ہیں, لوگ علیحدہ علیحدہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, تراویح کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل میں سوچا کیا ہی اچھا ہو کہ ان تمام کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا جائے, ان تمام کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا, یعنی ایک امام آگے پڑھے گا, یہ اس کی اقتدا کرے گا. جیسے نماز پڑھاتے ہیں امام, کہ امام آگے آگے کہے گا, تکبیرات کہے گا, قرآن پاک پڑھے گا, یہ پیچھے سے ویسے کہیں گے. جس طرح نماز کی میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, اسی طرح تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی, تو اس طرح یہ بہتر ہوگا. تو آپ نے پھر اسی وقت حضرت ایک صحابی رسول تھے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, ان کی آپ نے ڈپٹی لگائی. آپ نے تمام کو اکٹھا کیا, آپ نے فرمایا تم آگے جا کے امامت کرو اور یہ سارے کے سارے تمہارے پیچھے نماز تراویح کی نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرے. تو یہ اس وقت سے تراویح کی جماعت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے آپ نے لازمی قرار دی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ نے بھی نماز پڑھائی, لیکن آپ نے مسلسل نہیں پڑھائی. آپ نے 3 دن آئے, اس کے بعد چوتھے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. تو صحابہ کرام انتظار میں تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد میں پوچھا, عرض کی یا رسول اللہ ہم انتظار میں تھے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے, آپ باہر تشریف نہیں لائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہیں میں آج پڑھوں اور مسلمانوں کے اوپر یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے, اس وجہ سے میں آج باہر تشریف نہیں لایا. تو حضرت عمر بن خطاب نے تمام مسلمانوں کو پھر اکٹھا کیا ایک جماعت کے ساتھ. یہ اس وقت سے لے کر آج تک پھر یہی طریقہ کار آ رہا ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اگر کوئی جماعت کے ساتھ رہ جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ علیحدہ بھی پڑھے, چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے. عورتوں کے لیے بھی نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے اور مردوں کے لیے بھی نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عشق رسول اس طرح کا تھا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. آپ نے عرض کی, یہ مسلمان آپ اس ٹائم صحابی بن چکے تھے, آپ اس ٹائم صحابی بن چکے تھے, یہ بات کا واقعہ ہے. تو آگے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں, اپنے والدین سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ بھی آپ سے پیار کرتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا, میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی جان سے کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کی ہستی سے پیار کرتا ہوں. تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلاوت فرمائی کہ لا یؤمن, تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ احدکم حتی اکون احب الیہ, جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, سب سے زیادہ مجھ محمد عربی, حتیٰ کہ والناس اجمعین,
اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، اپنے مال اور اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے جب تک بندہ محبت نہیں کرے گا تب تک وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے یہ تلاوت فرمائی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی وقت دل ہی دل میں توبہ کی اور ساتھ بھی عرض کی یا رسول اللہ میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے، اب تم مکمل ایمان والے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت زیادہ طاقتور دلیر تھے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین جو اسلام ہے یہ سچا نہیں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیوں نہیں، یہ سچا دین ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ تو ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کفار سے چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کعبہ شریف کے اندر جا کے کھلے عام نماز پڑھیں گے آج سے، ہم آج سے کعبہ شریف کے اندر کھلے عام جا کر ہم نماز پڑھیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور مدینہ شریف کی گلیوں میں تلوار لے کے آپ گئے اور آپ نے وہاں جا کر اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا بندہ کہ میں عمر مسلمان ہو چکا ہوں، میں عمر مسلمان ہو چکا ہوں، کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے مقابلے میں آئے یا دین اسلام کے خلاف کوئی ایسا بندہ ہے جو آئے؟ اگر کوئی آئے گا تو اگر وہ مرد ہوگا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اس کی عورت ہوگی وہ بیوہ ہو جائے گی، جو اس کی عورت، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا کہ جو مسلمانوں کے خلاف بکواس کرے گا۔ آپ نے یہ مدینہ شریف کی گلیوں میں کہا اور کفار جتنے مرضی طاقتور تھے کسی کی جرأت نہ ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آنے کی۔ تو پھر اس وقت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب آپ کو لیا اور تمام جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان تمام کو لے کر کعبہ شریف میں آپ نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کعبہ شریف میں آپ نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں ہوا، یعنی آپ اس جب ایمان لائے مسلمان ہوئے تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور کے اوپر نماز پڑھی۔ پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی، لیکن چھپ کر پڑھتے تھے کیونکہ کفار زیادہ تھے اور صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، تو اس وجہ سے کہیں وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں، تکلیف نہ پہنچائیں، اس وجہ سے جو مسلمان تھے وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو پھر اعلانیہ طور کے اوپر عبادت جو ہے وہ مسلمان کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کعبہ شریف کے اندر گئے، یعنی جو کعبہ شریف کا جو حصہ تھا اس کے اندر گئے اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کہا، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے اور تمہاری اتنی شان نہیں ہے، ہم اگر تمہیں بوسہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے تمہیں بوسہ دیا، ہم اس وجہ سے تمہارا احترام کرتے ہیں، ہم اس وجہ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن ایمان والا اس کی شان کعبہ سے بھی زیادہ ہے، ایک جو ایمان والا مومن ہے اس کی شان کعبہ شریف سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر اس وقت آپ نے پھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مسلمانوں کے آپ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب آپ خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو اس وقت قرآن پاک جو تھا وہ مختلف شکلوں میں موجود تھا، یعنی قرآن پاک ایک جگہ جمع نہیں تھا جیسے ہمیں آج کل ملتا ہے جمع شدہ، اس کے اوپر تو اعراب بھی لگے ہوئے ہیں، اس وقت تو اعراب بھی نہیں تھے، یہ تو اس کے بعد جا کے حجاج بن یوسف کے دور میں یہ قرآن پاک کے اعراب لگے۔ تو اس وقت آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہا
کہ کیوں نہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. میری یہ رائے ہے. یعنی عمر بن خطاب بکر صدیق کے پاس آئے, عرض کی اے امیر المؤمنین آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, کیوں نہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو کہ مسلمان اس کی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کر سکیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وقت عرض کی اے امیر المؤمنین, اے عمر بن خطاب, کہ جو کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے نہیں کیا میں کون ہوتا ہوں ابوبکر وہ کام کرنے والا. تو حتیٰ کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہتے رہے کئی عرصہ. تو جب زیادہ بڑا آپ کا کہنا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں بھی ڈال دیا کہ اب قرآن پاک کو اکٹھا کر لیا جائے. آپ کے دل میں روحانی طور کے اوپر اللہ رب العالمین نے القاء فرمایا کہ قرآن پاک کو اب اکٹھا کر دیا جائے, کیونکہ ایک جنگ ہوئی, اس جنگ میں مسلمہ کذاب کے خلاف وہ جنگ تھی. اس جنگ میں تقریباً 1400 حفاظ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے. تو پھر اس وقت مسلمانوں کو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اسی طرح اگر حفاظ جو ہے وہ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ تمام کے تمام حفاظ شہید ہو جائیں, قرآن پاک کی تلاوت باقی نہ رہے. تو اس وقت پھر انہوں نے قرآن پاک کو وہ اکٹھا کیا اور ایک کتابی شکل میں دی. اور حضرت عثمان غنی آپ نے بھی جمع تدوین قرآن یعنی قرآن پاک کو مدون کرنا, اس کی جو آپ نے جمع کیا وہ بھی آپ کا بھی ایک حصہ تھا. آپ کا بھی اس وقت سے پہلے بہت زیادہ نسخے وہ موجود تھے. یعنی جو بندہ اب مثال کے طور پر 5 صحابہ تھے,